آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نا چند ماہ پہلے یہ سورۃ الفیل میں جو واقعہ ہے نا ہاتھیوں والا، یہ بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے رونما ہوا، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کس نے؟ حضرت عبد المطلب نے وسیلہ پیش کیا، کیونکہ جان چکے تھے کہ جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر ہے نا، اس کا مقام ہی نہیں ڈالا ہے، اس کا شان ہی آنا ہے۔ یہ جان چکے تھے، اس لیے وسیلہ پیش کیا کہ اللہ، لگتا ہے کہ جو میری بیٹی کے پیٹ کے اندر ہے نا بچہ، وہ بڑا عظمت والا ہے، وہ بڑا مقبول بچہ ہے، لہٰذا اس بچے کے صدقے میں اے اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے حفاظت فرمائی کہ ابابیل بھیجے، ابابیل بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے نا کعبے کے ارد گرد، وہ ایک تو نادار تھے، غریب تھے، طاقتور نہیں تھے، مقابلہ کرنا جانتے نہیں تھے، جنگجو نہیں تھے۔ تب اللہ نے اپنی مدد بھیجی، اور جہاں طاقتیں ہوں، جہاں قوتیں ہوں، جہاں ساری چیزیں ہوں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میں نے انہیں قوتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، میزائل دیے ہیں، ٹیکنالوجی دی ہے، جہاز دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور شاہین غزالی جیسے میزائل دیے ہیں۔ میں دیکھوں تو صحیح، میری مدد تو ہر وقت ساتھ ہے ہر بندے کے، دیکھوں تو صحیح کہ یہ میرے بندے کیا کرتے ہیں جن کو میں نے طاقتیں اور قوتیں دی ہیں۔ اب یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے نا فلسطین میں، فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہماری عیاشیوں کی وجہ سے، ہم مسلمان قوم آرام پرست ہو گئے، ساری چیزیں ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہر ٹیکنالوجی موجود ہے، ہر جہاز موجود ہے، ہر ہمہ قسم کا میزائل موجود ہے، ایٹم بم پاکستان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بندہ ہی نہیں چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد فرمائے گا؟ بندہ اٹھ کھڑا ہونا، اگر ایسے ہی مددیں ہو جاتی تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نہ نکلتے۔ 313 مسلمانوں کے ساتھ، معلوم تھا کہ آگے ہزاروں کا لشکر ہے، پھر بھی ٹھان لی، کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے، تیار ہو کے بدر کے اندر چلے گئے۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہ ہماری مدد کر، اگرچہ ہم چھوڑے ہیں لیکن ہم تیری مدد کی آس اور امید پہ آئے ہیں، لہذا ہم چھوڑوں کو اللہ کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی، اور فرشتے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی جنگ جتوائی۔ اللہ تب مدد کرتا ہے جب بندہ بھی تو کچھ اپنا کردار ادا کرے نا۔ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، مسلوں پہ بیٹھے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، اور ادھر فلسطین میں ظلم و ستم ہوتا رہے، گھر اجڑتے رہیں، بچے مرتے رہیں، ہسپتال تباہ ہو جائیں، ہم کیا انسانیت کا کردار ادا کریں؟ اور ہم کہیں کہ یہاں مصلی پہ بیٹھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کہتا ہے بالکل میں مدد فرماؤں گا، لیکن تم بھی تو اٹھو۔ جو صاحب اقتدار ہے، جو حکومت وقت ہے، اس کو بھی تو کچھ کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دعاؤں سے بھی مدد ہوتی ہے، لیکن جو دعا کرنے والے ہیں وہ دعا کریں، جو دوا کرنے والے ہیں وہ دوا کریں، وہ بھیجیں
یہ غزالی، یہ شہین، یہ سارے میزائل ہم کیا کریں گے؟ یہاں شعبادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں، کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ حکومت وقت کا کام ہے وہ کہے، یہودی لابی کے حق میں کھڑے ہو کر کہے، بانگے دہل کہے کہ جس طرح تم مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہو، نقصان پہنچانے کی، ہم بھی موجود ہیں، ہم یہ ظلم و ستم نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنا میزائل، اپنی جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اس کو نکال رہے ہیں، ہم غوری کو نکال رہے ہیں، ہم شہین کو نکال رہے ہیں، ہم ایٹم بم نکال رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنی دھمکی بھی دے دے نا پاکستان کی افواج تو دیکھنا کس طرح لوگوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ تو ہیں ہی ڈرپوک۔ یہودی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا ہے، کافر کبھی بہادر نہیں ہو سکتا ہے، اگر بہادر ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ ایمان والا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ بہادر ہوگا، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، 10 آدمی بھی ہے نا، وہ ایک آدمی 10 کے لیے کہتا ہے میں کافی ہوں، 10 کے لیے کافی، کیسے کافی ہو جاتا ہے؟ اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور پھر بندہ جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں مر بھی گیا، مجھے ان 10 بندوں نے اگر شہید کر بھی دیا تو میں شہادت کا مرتبہ پاؤں گا اور اللہ سے انعام حاصل کروں گا، اور اس کے گھر والے بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم شہیدوں کے باپ اور بہنیں اور مائیں اور بھائی ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کا بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کافروں کے گھروں میں تو صف ماتم بھی جاتا ہے، یہ تو رونے دھونے کے علاوہ ان کو تو کوئی، یہ ڈرتے ہیں موت سے۔ مومن نہیں ڈرتا ہے موت سے، مومن تو ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن وسائل تو پیدا کیے جائیں، وسائل پیدا کرنا حکومت وقت کا کام ہے، موقع دیا جائے، افواج نہیں جا سکتی، عوام میں اعلان کیا جائے کہ لوگوں تم میں سے جو اللہ کے دین کے لیے، فلسطین کے لیے، فلسطین کے نادار، مفلس، غریب اور مظلوم عوام کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو نکلنا چاہتا ہے، ہم حکومت وقت اسے مکمل طور پہ اجازت بھی دیتے ہیں اور اس کو یہ جہاز بھی مہیا کرتے ہیں کہ اس پہ سوار ہو کر وہ فلسطین جائے، یا راستہ دیتے ہیں یا سواری دیتے ہیں۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے، لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ کبھی بھی یہ حکومتی عوام نہیں چاہے گی کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں۔ حکمران تو چاہتے ہیں کہ ہم آرام پرست ہو جائیں، لیکن دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، لیکن عملی طور پر بدر میں بھی گئے، عملی طور پر بدر میں بھی گئے، پھر ہاتھ اٹھائے ہیں، پہنچ کے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ نے پھر مدد فرمائی ہے۔ 313 مسلمان جو کہ نہتے تھے، کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں پر وہ لشکر غالب آیا ہے کہ نہیں آیا؟ عملی طور پر گئے ہیں۔ ہم بھی اگر عملی طور پر جائیں تو ہم بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ ہمت دے کہ وہ کافر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں اور کہیں کہ اے کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان یکجا نہیں ہیں، متحد نہیں ہیں؟ نہیں ہم متحد ہیں، جہاں کیونکہ المسلم و اخو المسلم انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن کا بھائی ہے، اور کہیں بھی مسلمان کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو دوسرا مسلمان اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے دل رنجیدہ ہیں، لیکن اللہ کرے حکومت وقت کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ جو کل ان کے بچوں کو رلا رہا ہے نا،
کل ہماری باری بھی آج ان کے بچے رو رہے ہیں تو کل ہمارے بھی رو سکتے ہیں، ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ فرمایا کہ اب سمجھ جاؤ، وقت ہے، سمجھ جاؤ، تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، سمجھ جاؤ، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہو۔ اور میں کہتا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غیور اور محبت کرنے والے ہیں نا، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی دین کی سربلندی کے لیے وہ آج بھی کوشاں ہیں، ان کے دلوں میں آج بھی آگ جلی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ حکومت وقت جانے نہیں دیتی ہے کسی کو۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تم کسی کو بھی نہ جانے دو، خود بھی نہ جاؤ، ان کی حمایت کا اعلان تو کر دو، جشن اعلان کرو کہ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا ہے ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اسرائیل باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، ورنہ ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنا سارا کچھ اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اپنے میزائلوں کو استعمال کریں گے، اپنی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں گے۔ میں کہتا ہوں اتنی ہی دھمکی دے دیں تو یہ بھاگ کھڑا ہوگا، یہ اسرائیل بھاگ کھڑا ہوگا، اس کے پاؤں نہیں جمیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے حماس یا غزہ، یہ تھوڑی سی انہوں نے دلیری دکھائی تو وہ بھاگتے پھر رہے تھے، کیونکہ مسلمان کا ایمان کا جو جذبہ ہے نا وہ کبھی ماند نہیں پڑتا ہے، اور مسلمان کے جو ایمان کی قوت ہے نا اس کے سامنے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہر چیز۔ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان والا جو ہے کبھی کسی اور چیز پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت میں بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت میں بھروسہ کرتا ہے، اس کو شمشیر پہ ناز نہیں ہے، اس کو میزائلوں اور بندوقوں اور بمبوں پہ ناز نہیں ہے، ٹینکوں پہ ناز نہیں ہے، اسے اگر ناز ہے تو اللہ کی دی ہوئی قوت میں ناز ہے اسے۔ قوت ایمانی، اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ ایمانی قوت پیدا ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو موضوع شروع ہوا، موضوع یہ تھا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے یہ جو ابرا کا لشکر آیا نا کعبے کو گرانے کے لیے، اس میں بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان کا قرآن پاک کے اندر اظہار فرمایا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے اس منظر کو نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے رب نے، ربوں کا تیرے رب نے اصحاب الفیل، فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب بندہ کہے یا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے کیا پتا، میں تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ اللہ کہتا ہے آپ نے دیکھا، اگرچہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر کے اندر تھے، پیٹ مبارک کے اندر تھے، پھر بھی ہم نے آپ کو وہ منظر دکھایا، وہ فیل ہاتھی والوں کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا، اس سارے سلوک سے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عینی شاہد ہیں، حقیقی گواہ ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس خبریں ہیں نا پہلے والی، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے، ہاتھوں والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کو بھی آپ نے سماعت کیا ہے، دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور آپ یہ سارا نظارہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو دعو تھا، ان کے اندر جو قوت تھی، جو دعویٰ لے کر آئے تھے، اس کے دعوے کو کس طریقے سے اللہ نے پامال کیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب
پہاڑی کی چوٹی پر جو تشریف لے گئے اور اپنے خاندان کو بھی لے گئے، کیوں؟ کہ اس کے پاس طاقت تھی، اور یہ طاقت بھی نہیں رکھتے تھے اور تعداد بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے نہیں لڑے، اس لیے جہاد، اور اس وقت جہاد بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس طرح کا معاملہ کرنا، اس طرح کی بات پیدا کرنا کہ خود، اور حکم ہے جب تم تھوڑے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ اب تم کافروں سے نمبر آزما نہیں ہو سکتے، چال کے طور پر آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو، ویسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مومن چال کے طور پر پیچھے ہٹ سکتے ہیں، پیچھے ہٹ کے پھر اپنی قوت کو مضبوط کر کے پھر ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے ہوا ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے پھر دوبارہ جو حملہ کیا ہے، کافروں کو واصل جہنم کر دیا اور جنگ جیت لی، فتح حاصل کر دی۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی آیت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ تارا کے معنی دیکھنا، کیف فعل ربک، کہ تیرے رب نے کیسے کیا، اصحاب الفیل، فیل والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ یعنی آپ دیکھ رہے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا، ان کا جو دور تھا ان کو نیست و نابود نہیں کیا تیرے رب نے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر ان کی اکڑ اور ان کے غرور کو نیست و نابود نہیں کیا۔ اللہ وہ ہاتھی لے کر آئے تھے، اللہ ہاتھی بھی تو لے کے جا سکتا، بھیج سکتا تھا ہاتھی، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح ہم نمرود کو چھوٹے سے مچھر، نمرودی لشکر کو چھوٹے سے مچھر سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما سکتے ہیں مچھر کے ساتھ، اور اس کا جو غرور اور گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اس کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے گھر، جو آپ کے مکہ کو مٹانے کے لیے آئے، تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اور ان میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر، ان کی چونچوں اور پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر ان کو بھی ہم ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس پر بھی وہ کنکری ڈالتے تھے بمب لگتا تھا، بمب معلوم ہوتا تھا، بمب بن جاتا تھا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہیں ہم نے ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا گوشت ہوتا ہے، جیسے جانور کسی چارے کو منہ میں ڈال کر چگالی کرتا ہے اور چگالی کرنے کے بعد پھر واپس کر دیتا ہے، ایسا انہیں بنا دیا، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ یہ سورہ بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے۔ ابھی آپ آئے نہیں ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دکھایا، آپ دیکھ ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ماننے والا بنائے۔ امتی کا کام بھی یہی ہے۔ دیکھیں عیسیٰ کو ماننے والے کہیں کہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ پرندے بناتے ہیں اور پھونک مار کے ہوا میں اڑاتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہے، اس پر تو حیف ہونا چاہیے کہ یار تو یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ کہے امتی ہو کر کہے، کلمہ بھی پڑھے اور کہے کہ نبی تو مکھی کا ساری نہیں بنا سکتا، مچھر کا پاری نہیں بنا سکتا۔ ارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھول گیا ہے کہ اس نے یہ طاقت دی ہے انبیاء کرام رسول اعظام کو کہ وہ پھونک مارتے، مٹی کے بنے ہوئے، مٹی کے۔ عیسیٰ کی مانتا ہے تو طاقت کو، موسیٰ کی طاقت کو مانتا ہے، اگر نہیں مانتا ہے تو اپنے نبی کی طاقت کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکاری ہو گیا ہے۔
اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں اور مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ہمتن گوش معجزہ بنا کے بھیجا۔ میری ہر چیز معجزہ ہے، میرے بال معجزہ ہے، میری تھوک معجزہ ہے کہ کھارے کنویں کو میٹھا کر دیتی ہے، میری زلفیں معجزہ ہیں اور میری انگلیاں معجزہ ہیں، میرا بولنا معجزہ ہے، میرا دیکھنا معجزہ ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔